ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من الشعبان اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها او کما قال 15 شعبان جس کو لیلۃ البراءت اور شب براءت کہا جاتا ہے، احادیث میں شعبان کی اہمیت ہے اس اعتبار سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ جو روزے رکھتے وہ شعبان میں رکھتے تھے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آنے پر دعا جب مانگتے تو شعبان کا ذکر بھی فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور رمضان تک اے اللہ ہمیں پہنچا دے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا احسو ہلال شعبان لرمضان، کہ شعبان کا جو چاند ہے اس کو اچھی طرح محفوظ رکھو، اس کا حساب کرو رمضان کے لیے۔ تو چونکہ شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، شعبان رمضان کی تمہید ہے، شعبان رمضان المبارک کی تیاری ہے، اس کی خاص اہمیت احادیث کے اندر آئی ہے۔ پھر شعبان میں 15 شعبان یعنی 15ویں رات، اس کو لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے عربی میں، اور ہمارے اس کو شب براءت کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خصوصیت سے توبہ قبول فرماتے ہیں، لوگوں گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرماتے ہیں اس رات کو۔ اس رات کے بارے میں بطور خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود ہے جو کہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1388۔ اسی طرح امام بہقی کی شعب الایمان جلد 3 صفحہ 378 پر روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی درمیانی آدھے شعبان کی بات رات ہو یعنی 15ویں شب، فقوموا لیلہا، تو اس رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کا روزہ رکھو۔ تو 15 شعبان رات کی عبادت اور دن کا روزہ یہ مستحب ہے، رکھنا چاہیے، نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن کا روزہ نہ رکھے اور 15 شعبان کی شب کا قیام نہ کرے، کوئی اس پر ملامت نہیں، کوئی اس پر نکیر نہیں، کوئی اس پر اعتراض نہیں۔ اگر